صلی اللہ علیہ وسلم ساری کی ساری انسانیت کے مربی ہیں، آخری نبی ہیں۔ جیسے اور آپ کے آنے کے بعد اب اللہ کو زندگی گزارنے کا کوئی بھی طریقہ قابل قبول نہیں، ماں سوائے اس طریقے کے جس طریقے کو آپ لے کر آئے ہیں۔ اب اور کوئی طریقہ قابل قبول نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اب اسلام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں، بشارت بھی سناتے ہیں، سمجھانے کو کہہ رہا ہوں، ہم کو دوائی بھی بتاتے ہیں، ہاں ہمیں دوائی بھی بتاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بھی ہیں، بیماری سے بچنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ ابھی جب میں آ رہا تھا اس ٹرانسمیشن کے لیے تو بے شمار لوگوں نے ایک ہی سوال، ہمارے ملک کا کیا ہوگا، پاکستان کا کیا بنے گا، پاکستان کے حالات کب ٹھیک ہوں گے، پاکستان کے حالات کب ٹھیک ہوں گے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے میں یورپ میں اور امریکہ کے شہروں میں بھی اسی طرح سے قریہ بستی بستی اللہ کی بات کرنے نکلا ہوا تھا، وہاں بھی ایک ہی سوال، پاکستان کا کیا ہوگا۔ تو میں نے وہاں سب کو ایک ہی بات کہی کہ یقین مانو ہمارے طریقوں سے کچھ نہیں ہوگا، ہماری اسکیموں سے کچھ نہیں ہوگا، ہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر ہم نے 10% وہ کر لیا، پاکستان کو اللہ دنیا میں جنت کا نمونہ بنا دے گا۔ 10%، میں 10% اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ 33% پر تو دنیا والے پاس کر دیتے ہیں۔ یہاں سب جتنے بیٹھے مجھے معلوم ہے سب نے چیٹنگیں کی ہوئی ہیں، ہم نے بھی کی ہیں، تو 33 نمبر پر تو دنیا والے پاس کر دیتے ہیں، ہم نے 10% وہ کر لیا جو اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور آپ کے سامنے مہاجرین کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، مہاجرین کی جماعت آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ وہ مہاجرین تھے جو صف اول کے لوگ تھے، سابقون الاولون تھے، ہاں ان میں ارحم بامتی ابو بکر تھے، واشدہم فی امر اللہ عمر تھے، وحیاءً عثمان تھے، واقطاع علی تھے، وہاں زبیر بھی تھے، اور وہاں طلحہ بھی تھے، اور وہاں ابو عبیدہ بھی تھے، اور وہاں سعد بن ابی وقاص بھی تھے، وہاں خالد بن ولید بھی تھے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ حضرات بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، مجھے خطرہ ہے ایک بات کا۔ تو یہ حضرات عجیب ہو گئے، یا رسول اللہ، اسی مجلس میں بلال بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ ایسی کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا 5 چیزیں ہیں، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، زبیر، طلحہ، یہ 5 چیزیں تم میں نہ آ جائیں۔ ان حضرات میں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، سیاہ کریں سفید کریں، بدریوں کو بخش دیا میں نے سب کو، سیاہ کریں سفید کریں۔ ان کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں 5 چیزیں ایسے ہیں، 5 چیزیں ایسی ہیں۔ اور میرے گھر پہ بیٹھے ہوئے میرے بھائی اور بہنوں، تھوڑا سا اپنے دنیا کے ادھر ادھر کے کام چھوڑ کر ذرا سی میری اس بات کو سن لو کہ یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جو میں کوشش کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، کہ آپ نے فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اس قوم میں ایسی اموات آتی ہیں جس کا ان سے پہلوں نے کبھی سنا نہیں ہوتا، وہاں ایسے امراض آتے ہیں کہ جہاں ان کے پہلوں نے اس کو کبھی سنا بھی نہیں ہوتا، جو قوم بے حیا ہو جاتی ہے۔ ہاں، اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں بے حیائی کیا ہے، یہاں سب پڑھے لکھے، جانے پہچانے
جاننے ماننے والے بیٹھے ہیں، اور گھروں پر بھی یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ حیا کس کو کہا جاتا ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمایا، اور ساری بزنس کمیونٹی اور سارے بزنس مین اور تاجروں، ہاں، اور سب کان کھول کر سنو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس قوم کے تاجر ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں، اس قوم پر ظالم بادشاہ کا تسلط کر دیا جاتا ہے، جو نہ ان کے بچوں پر رحم کھاتا ہے نہ ان کے بڑوں پر رحم کھاتا ہے، تسلط کر دیا جاتا ہے۔ آپ چاہیں نہ چاہیں ظالم بادشاہ آپ کے سر پر بٹھا دیا جائے گا اگر آپ کے تاجر تجارت میں بے ایمانی کرتے ہیں۔ تیسری بات آپ نے فرمایا، جو قوم زکوٰۃ روکتی ہے اس پر بارش روک دی جاتی ہے، اور آسمان سے پانی کا ایک قطرہ نہ گرے اگر زمین پر بے زبان جانور نہ ہو، ایک قطرہ نہ گرے۔ قوم شعیب پر یہ کاروباری بے ایمان تھے۔ قوم شعیب کون تھے جی؟ کاروباری بے ایمان تھے، کاروبار میں بددیانتی کرتے تھے، بے حیا نہیں تھے، متکبر نہیں تھے، کاروبار میں بددیانتی کرتے تھے۔ اللہ نے ان پر گرمی کا عذاب بھیجا۔ اب اگر کراچی، لاہور، پشاور، ملتان میں گرمی زیادہ ہو گئی ہے، زیادہ تو نہیں ہے، موسم کیسا ہے؟ ٹھنڈا ہے، گرم ہے آج کل؟ ہاں گرم ہے، تو پھر یہ قصور میرے تاجروں کا ہے، یہ قصور ہماری گورنمنٹ کا نہیں ہے، یہ قصور بجٹ پیش کرنے والے کا نہیں ہے، یہ قصور میرا ہے کہ میں کہیں پر کاروباری بددیانتی کر رہا ہوں۔